سوچئے کہ کون سی عورت قابل فخر ہے، وہ جو اپنے جسم کی نمائش کر کے واہوائی سمیٹتی ہے، یا وہ جو کردار، علم، حیا اور غیرت کے زیور سے آراستہ ہو کر اپنے خاندان، قوم اور دین کی عزت بڑھائے۔ یاد رکھیے، عورت صرف دکھانے اور سجانے کی شے نہیں ہے، بلکہ وہ شرم و حیا کی مجسم تصویر ہے، عزت و وقار کی علمبردار ہے اور معاشرے کی بنیاد ہے۔ ناظرین، یقیناً یہ خبر آپ کے کانوں تک پہنچی ہوگی کہ حیدرآباد میں 31 مئی کو عالمی مقابلہ حسن منعقد ہونے جا رہا ہے۔ گویا تہذیب و ثقافت کا یہ تاریخی شہر اب حسن کے عالمی میلے کی میزبانی کرے گا۔ بہت سے گوشے اس خبر کو فخریہ طور پر پیش بھی کر رہے ہیں اور پرجوش انداز میں اسے پھیلا بھی رہے ہیں، لیکن ہمارے اس تبصرے کے بعد آپ خود فیصلہ کریں کہ آیا یہ ہمارے لیے فخر و عزت کی بات ہے یا فکر و بصیرت کی؟ اور کیا یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اصلاح حال کی طرف متوجہ ہوں؟ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن نیوز اور میں ہوں زعیم الدین احمد۔ حیدرآباد وہ شہر ہے جو صرف عمارتوں یا بریانی یا پھر ایرانی چائے کے لیے نہیں جانا جاتا، بلکہ اس کی صدیوں پر محیط تہذیب، شرافت اور اعلیٰ انسانی قدروں کے لیے بھی پہچانا جاتا ہے۔ یہاں کی گلیوں نے علماء دین کی پرنور صحبتوں اور اہل علم و ادب کی معطر گفتگوؤں سے رشد و ہدایت پائی ہے۔ اب اسی حیدرآباد میں جہاں حیا کو زیور سمجھا جاتا ہے، مس ورلڈ 2025 جیسے عریاں و فحش مقابلے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جو اسلامی اخلاقیات کے خلاف تو ہے ہی، اہل حیدرآباد دکن کی تہذیبی روح کے بھی منافی ہے۔ 109 ممالک کی حسیناؤں کی موجودگی اپنے جسموں کا جلوہ نمائی کریں گی۔ اسی جسمانی نمائش کا فیشن شو اور حسن کے معیار پر عورتوں کی درجہ بندی کی جائے گی۔ یہ سب کچھ صرف ایک تماشا نہیں، بلکہ عورت کی عزت و وقار کی نیلامی کا ایک بین الاقوامی منظر ہے۔ اسلامی تعلیمات میں عورت کو حیا، عفت اور پردے کا پیکر قرار دیا گیا ہے۔ اسے ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے مقدس رشتوں میں دیکھا جاتا ہے، نہ کہ مقابل حسن میں تماشائی کی چیز کے طور پر۔ لیکن مغربی تہذیب نے عورت کو کارپوریٹ اشتہارات، فیشن شوز اور حسن کے مقابلے میں محض جسمانی ساخت اور دلکشی کی بنیاد پر ناپنے کا ایسا نظام رائج کر دیا ہے جو نسل نو کے ذہن و دل کو گندگی سے آلودہ کر رہا ہے۔ بازار حسن کی ان تتلیوں کو دیکھ کر صرف نظروں کی حیا ہی نہیں جاتی، بلکہ دل و دماغ میں شہوت کی آندھیاں چلنے لگتی ہیں۔ یہ آندھیاں محض خیالات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ جلد ہی عمل کے میدان میں اتر کر جنسی جرائم، خواتین کے خلاف درندگی اور اخلاقی بگاڑ کی صورت میں ظاہر ہونے لگتی ہے، معاشرے کا سکون برباد کر دیتی ہے اور نیکی و حیا کا چراغ بجھنے لگتا ہے۔ اور جب ہماری بچیاں یہ دیکھتی ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر عورتوں کا وقار جسمانی نمائش، اداؤں کی مصنوعیت اور لباس کی قلت اور عریانی سے ناپا جا رہا ہے، تو ان کا ذہن بھی وہیں جا رکتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتی ہیں کہ کامیابی اور مقبولیت کا راستہ اسی خود سپردگی سے ہو کر گزرتا ہوگا۔ پھر وہ میرا جسم میری مرضی جیسے آوارہ نعروں سے متاثر ہو کر اپنی حیا کی چادر کو تار تار کر دیتی ہیں۔ یہ خاندان کی بنیادیں ہلنے لگتی ہیں، معاشرتی قدریں ٹوٹنے لگتی ہیں اور نئی نسل کا اخلاقی توازن تباہ ہونے لگتا ہے۔ سوچئے کہ کون سی عورت قابل فخر ہے، وہ جو اپنے جسم کی نمائش کر کے واہوائی سمیٹتی ہے، یا وہ جو کردار، علم، حیا اور غیرت کے زیور سے آراستہ ہو کر اپنے خاندان، قوم اور دین کی عزت بڑھائے۔ یاد رکھیے، عورت صرف دکھانے اور سجانے کی شے نہیں ہے، بلکہ وہ شرم و حیا کی مجسم تصویر ہے، عزت و وقار کی علمبردار ہے اور معاشرے کی بنیاد ہے۔
ماں کی محبت، بیٹی کی معصومیت، بہن کی وفا اور بیوی کی رفاقت کے مقدس رشتوں ہی میں اس کا اصل مقام ہے، نہ کہ بازار حسن کی زینت یا اشتہارات کے شو پیس بننے میں۔ کیا ہم تماشائی بنے رہیں گے؟ یاد رکھیے، یہ صرف ایک مقابلہ حسن نہیں بلکہ تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، ایک فکری الغار ہے۔ آج ہم نے خاموشی اختیار کی تو کل ہمارے گھروں کی دیواریں گریں گی، ہمارے بچوں کے خواب چکنا چور ہوں گے اور ہمارا ضمیر ہمیشہ کے لیے مردہ ہو جائے گا۔ اب وقت ہے کہ ہم صرف سوشل میڈیا پر تبصرے نہ کریں بلکہ علمی، مذہبی، تعلیمی اور ثقافتی سطح پر منظم رد عمل دیں اور اس طوفان بدتمیزی کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ وقت ہے کہ امت مسلمہ اور خاص کر ان سماجی اور دینی تنظیموں کا کہ جو سماجی بہتری کرنا چاہتے ہیں، سماج کو سدھارنا چاہتے ہیں، اور بالعموم باشعور شہریوں کا کہ اس رجحان کے خلاف آواز بلند کرے۔ ہر سطح پر اس کے خلاف آواز بلند کی جائے، صرف سوشل میڈیا پر نہیں بلکہ علمی، مذہبی اور ثقافتی سطح پر اس تہذیبی یلغار کا مدلل جواب دیا جائے۔ ناظرین، یہ لمحے فکریہ ہیں ہم سب کے لیے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری تہذیب، ہماری نسل نو کدھر جا رہی ہے، ان کو کیا کرنا ہے، یہ ہمیں ابھی طے کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، فی الحال اتنا ہی، پھر ہوگی ملاقات کسی نئے موضوع کے ساتھ۔ ہمارے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنے تبصروں سے بھی ہمیں نوازیں۔